نحمده ونصلي على أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. لباس خضر میں گھومتے ہیں ہزاروں رہزن بھی، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واجب الاحترام عزیز دوستوں ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہمیں یہاں اکٹھا فرمانا محض اللہ کے فضل سے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری مرضی سے چل رہا ہے. انسان جب نیکی کی کوشش کرتا ہے نا، نیت کرتا ہے، تو پھر اللہ سبب تب بناتے ہیں. یعنی جب انسان تنگ ہو جاتا ہے نا کسی چیز سے، خصوصاً گناہ سے، تو پھر اسے سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا، میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. جو حضرت فرما رہے تھے نا کہ جیسے یہ پیچھے معاملہ ہوا طارق مسعود صاحب والا، انہوں نے جو یہ الفاظ استعمال کیے، تو گناہ ان سے دور کیوں تھے؟ کیونکہ حضور نے 40 سال ان میں گزارے. علم اور عربی کے لحاظ سے جتنا عبور اللہ نے اس وقت کے لوگوں کو دیا تھا، یعنی صحابہ کو دیا تھا، ایسے وہ حضرت جی نے فرمایا کہ عربی تو ابو جہل اس وقت کا آج کے ہمارے اجمیوں سے اچھی بولتا تھا، یا اس کو اس کا علم تھا. پھر ان کے جو اس وقت کے شاعر تھے، جو عربی میں شعر لکھنا سب سے مشکل کام ہے، کسی بھی زبان کا شعر. ہمارے آج کے ہم اپنے باقیوں کو تو چھوڑ دیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ایسے سمجھ میں بھی نہیں آتے، اس کے ترجمے ہم ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں، اس کی تشریحات ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عشق مجازی کے اشعار ہی سننے پڑ جائیں غالب کے تو دماغ اڑ جاتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، لیکن جو ان کے اندر خرابی تھی اس وقت کی وہ یہ تھا کہ ان کے اندر حسد اور تکبر اتنا تھا کہ ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر وہ لوگ لڑائیاں ایسی کہ جو صدیوں تک چلتی تھی. جو عربی کی جو چیزیں آئیں، جو قرآن ہے، فرمایا کہ صحابہ کے دلوں پر اللہ نے منکشف فرمایا، صحابہ کے دلوں پر اللہ نے منکشف فرمایا، تو انہوں نے وہی لکھا جو لوح پر لکھا ہوا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کہ یہ جو طرزیں ہیں یہ بھی پوری کی پوری اسی طرح سے، جتنے بھی یہ طرزیں ہیں یہ ساری کی ساری اسی طرح سے لوح پر لکھی ہوئی ہیں. یہ ایسے تھوڑی ہے، مذاق تھوڑی.
اسی طریقے سے قرآن موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اللہ نے اٹھایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اس چیز کے اوپر یہ بات کہہ دی جائے کہ جی وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے؟ تو جس طرح سے ہے لوح پر اسی طرح سے ہے، اور یہ صحابہ کے دلوں پر اللہ نے منکشف فرما دیا، تب ہی انہوں نے لکھا۔ اور ظاہر میں روایات موجود ہیں کہ لکھنے کے بعد حضور کو سناتے تھے۔ اور پھر اور جو امی کا مطلب لیا جاتا ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، امی کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے استادوں سے پڑھا ہوا نہ ہو، جسے علم اللہ نے سکھلایا ہو، جس کو علم اللہ نے دیا ہو۔ یعنی اس بات کی ہم تو صرف قرآن سے دین کے حوالے سے احکامات نکالتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی اس حد تک یہ جو آپ کو سائنسی ایجادات لگتی ہیں، یہ انہوں نے قرآن کا نچوڑ نکالا ہوا ہے، لیکن ہم نے چونکہ قرآن کو صرف ایک مخصوص وہ دے دیا تو بس ہم اس سے اسی طریقے سے قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہدایت کے لیے آئے گا ہدایت پائے گا، جو اس میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے آئے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن نے فرمایا نا کہ یہ کتاب ہے جس سے بہت سے لوگ کیا کریں گے؟ ہدایت پائیں گے، اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوں گے۔ تو گمراہ والا کون ہے؟ جو اس میں سے غلطی ڈھونڈنے آ رہا، جو اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے اس سے ہدایت مل جائے، تو وہ جب اس کی تفسیر پڑھے گا، جب وہ کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی معلومات لے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے معافی مانگی؟ تو ہم اس کی بات اس لیے کریں کہ وہ تو کر کے نکل گئے، لیکن اگر ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی رہ گئی کہ نعوذ باللہ قرآن میں غلطی ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات اگر رہ گئی کہ نعوذ باللہ قرآن میں غلطی ہے، تو یہ قرآن میں غلطی ہونے کا عقیدہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ مولوی نے کس حساب سے بات کی ہے، مولوی مفتی اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، اس کو اصولوں کو پتہ ہوتا ہے، عام آدمی نہیں کہ اس کو جانتا، تو وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارا اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہماری کوئی، جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے، قرآن نعوذ باللہ جادو کی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرا نبی ساحر نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے نا حضور کو، کیا کہتے تھے؟ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کے پاس مت بیٹھا کرو، اس کی بات جو سنتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسخر ہو جاتا ہے، اس کی بات سن لیتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے آیت کیا فرمائی کہ میرا نبی ساحر نہیں ہے۔ تو پھر بعض اوقات یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ مولوی مفتی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک وہ اس کی تفسیر وہ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر ہم عقیدہ رکھیں گے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہ بنے۔ اب اس میں پھر لوگ ہماری اصلاح کو کرنے چلے آتے ہیں، وہ ایک مولوی آگے جی یہ علماء کا کام ہے، آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے تو ہم کسی وجہ سے بول رہے ہیں۔ اور پھر سلسلے کے اوپر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، جب بات آپ کی نسبت پر آئے، جب بات آپ کی ذات پر آئے تو خاموش ہو جانا، جب بات آپ کی شیوخ پر اور آپ کے سلسلے پر آئے تو ایسی صورت میں پھر خاموشی نہیں ہوتی، پھر اس کو بولو دلیل ہے۔ اور جیسے ایک نے مجھے کہا نا کہ یہ شیوخ کے جو ہے نا شیوخ شاذلی نہ ہوں، شاذلیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شاذلیوں نے کون سا فتنہ پیدا کیا؟ جی آپ کے شیوخ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ طارق مسعود کو نہیں پڑھیں۔ میں نے کہا بھائی جب تمہیں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں، تمہیں کیا پتا کہ ہمارے حضرت نے ہمیں کیا کہا؟ تمہیں کیا پتا کہ انہوں نے طارق مسعود کے پیچھے پڑھنے کا کہا ہے
یا ہمیں عقیدہ سیدھا کرنے کا کہا ہے کہ عوام کا عقیدہ خراب نہ ہو. مولوی تو معافی مانگ کے یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو چیزیں پتہ ہیں وہ مانگ کے نکل جائے گا، لیکن عوام اگر اس چیز پر آ گئی، یعنی جیسے میں ایک آپ کو آسان سی بات سمجھاتا ہوں کہ عالم ہے نا، مولوی ہے، مغرب کے 3 فرض پڑھتا ہے اور سنتیں نہیں پڑھتا، چلا جاتا ہے کمرے میں، تو لوگ کیا کہتے ہیں جی مولوی جی سنتا نہیں پڑھ رہے. اب ہو سکتا ہے وہ گھر جا کے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ حجرے میں جا کے پڑھتا ہو، اور آپ نے پڑھنا چھوڑ دی کہ مولوی پڑھ کے اگر نکل جائے گا، مولوی بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا. تو مولوی نے تو اپنے لیے راستہ ڈھونڈا ہوا ہے، ہم نے ڈھونڈا؟ ہمیں تو پتہ نہیں نا. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو حکم ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے. ایک آدمی آتا ہے دور سے، مولوی آتا ہے، مثال ہے طارق جمیل صاحب یہاں آ جاتے ہیں، کوئی بھی مولوی یہاں پہ آ جاتا ہے، وہ آتے ہیں دور سے، وہ فرض پڑھ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیکھو جی طارق جمیل صاحب آئے، انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، وہ تو مسافر تھے، ان کے لیے تو مستحب کا درجہ رکھتی ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں فقہ ہے نا. ٹھیک ہے، حرام ہے، حلال ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے، پھر مباح ہے، ہمیں تو نہیں پتا کون سی چیز حرام ہے. اسی طریقے سے پھر فرض ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ہر چیز کا دوسری طرف وہ موجود ہے. لیکن ہمیں تو فقہ کا نہیں پتا کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کون سی چیز بدعت ہے. بدعت میں بھی اقسام ہیں، بس ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں چیز بدعت ہے، ہم مولوی کے منہ سے بدعت کا لفظ سن لیتے ہیں. وہ ایک کہتا ہے تبلیغ بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے میلاد بدعت ہے، تیسرا کہتا ہے مدرسہ بدعت ہے، چوتھا کہتا ہے خانقاہ بدعت ہے. بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک دوسرے پر بدعت کا فتویٰ ٹھونکنا ہے، یہ نہیں پتا کہ سنت اصل میں ہے کیا. یہ تمام ذرائع جو ہیں، یہ ان سے مقصود بڑوں کا کیا ہے کہ ہم سنت پر آ جائیں. اب سوال ہوگا کہ ہے مائک کے سامنے، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر میں سنت پر چل رہا ہوں، لیکن یہ ذریعہ ہے. کیا ہے؟ ایک ہے بدعت سیئہ اور ایک ہے بدعت حسنہ. بدعت حسنہ کون ہے؟ سی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو سنتوں پر لایا جائے، وہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ. بدعت سیئہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان عقیدہ خراب کیا جائے، وہ کیا ہے؟ یا صرف اپنا مطلب پورا کیا جائے. اب یہ بات کہاں پہ آ گئی؟ یہاں پہ، کہ یہاں سے پتہ چلے گا یا پھر عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں سے لوگ سنتیں لے کے اٹھ رہے ہیں یا یہاں سے لوگ اپنا عقیدہ خراب کر کے جا رہے ہیں. ورنہ باقی تو نیت، میرے دل کی نیت آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں یہاں سنتوں کی نیت سے بیٹھا ہوں یا اپنی جیب بھرنے کی نیت. لیکن جب لوگ یہاں سے وہ فیض اور وہ چیزیں لے کے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ بدعت سیئہ ہے یا حسنہ ہے. تو جب آپ کو اصولوں کا پتہ ہوگا تو آپ، اگر نہیں پتہ تو علماء سے پوچھو، میرے سے آگے پوچھ لو بھئی یہ چیز ہے. آج کل تو ہمارے یہاں تو مشکل نہیں، آج کل ہمارے علاقے میں الحمدللہ اٹک میں یہ تقریباً ہر مسجد میں مولوی یا مفتی موجود ہیں. یعنی وہ حفاظ والی ترتیب اگر کہیں ہے بھی تو کہیں گاؤں میں جو ہے وہ موجود ہے، ورنہ مولوی مفتی. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے کم از کم ان سے معلومات لے لیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں کس حد تک، کس درجے تک اسلامی تعلیمات کے اوپر ہے، کس طرح سے میں اس چیز کو لے سکتا ہوں. لیکن ہمارے پاس وقت اپنی خانقاہ میں بھی آنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم کم از کم، اچھا چلو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو یوٹیوب پہ یہ اتنا ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں، نیٹ پہ چلاتے ہیں، سارے ادھر سن لو، حضرت کے بیانات کو سن لو. جہاں ہم یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، اب تو
حضرات نے تو کوئی وہ چھوڑا نہیں، اور میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، بہت کم، کوئی جو فیس بک بھی ہم یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک بھی ہم یوز کرتے ہیں، وہ یوٹیوب بھی ہم یوز کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا وقت ہم کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ پھر ہم کہتے ہیں مسائل میں گھرے ہوئے، تو مسائل کیسے ختم ہوں گے؟ جب ہم شریعت کے اصولوں کو پکڑیں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں گے. ہمارے لیے جب بیٹھیں گے تو علم آئے گا نا، جب بیٹھیں گے نہیں، پھر وہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ جب شروع میں آئے تھے نا تو تب پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو تب جناب حضرت اور فلانا اور 4 گھنٹے پاس بیٹھنا اور 6 گھنٹے پاس بیٹھنا، ٹھیک ہے. اور اب جب فون کرو تو اب کیا ہے جی، اب بھی کون فون کرے؟ استاد جی فون کرے. یہ مجھے استاد جی فون ہی نہیں کرتے تو میں کیا کروں؟ اب استاد جی فون کرے تو وہ تو پھر بھی اس لیے کرتا ہے کہ یار جس کے اوپر میں نے اتنی محنت کی، جس کے اوپر میں نے اتنا سسٹم کیا، اس کو کہیں اس میں شیطان کہیں لے نہ جائے اس کو. اور نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہی ہوگا، شیطان آپ کو لے گے تو اتنی محنت. جب آپ وقت دیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. جب آپ خانقاہ میں آئیں گے، خانقاہ میں بیٹھیں گے، خانقاہ کو وقت دیں گے، اللہ آپ کو علم عطا فرمائیں گے. علم ایسے تھوڑی بھی، اگر اب آج ہم کہتے ہیں نا گھروں میں بیٹھ کر، یہ جو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بزرگ کا نام مجھے بھول گیا، شاید امام بخاری کے یا کون، مولانا کو شاید یاد ہوگا، کہ وہ ان سے ایک حدیث لینے کے لیے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر جو ہے نا وہ فاصلہ طے کر کے گئے. تو آگے جس کے پاس گئے تو وہ بکریوں کو جو ہے نا وہ دھوکہ سا دے رہا تھا، کہ بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کھانا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اس میں نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بکریوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، پتہ نہیں حضور کی حدیث صحیح طرح ہوگی یا نہیں ہوگی. وہیں سے واپس چلے گئے، سنی بھی نہیں. چھ لاکھ یا 10 لاکھ احادیث یاد تھی، لیکن اس میں سے چند احادیث کو امام بخاری نے جو ہے وہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے. کیوں؟ کیا چیز چنی؟ جہاں بالکل شک کی گنجائش ختم ہو جاتی تھی پھر اس کو کرتے تھے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے غسل کر کے احادیث لکھی جاتی. جتنی احتیاط اور اس کے ساتھ جتنا آپ کوشش کر کے جائیں گے اتنا آپ کو علم ملے گا مجاہدے کے ساتھ. گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. فیض تو مل جائے گا، علم. اور ہمارا عالم یہ ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بھائی عصر کے وقت آیا کرو، ٹھیک ہے، کم سے کم جہاں تمہاری وہ کرت سیدھی ہو. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جن کو میں نے اجازتیں دی ہوئی ہیں نا اور ان کی کرت ٹھیک نہیں، یا وہ لوگ آپ یہ قرآنی عربی دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے یا خدوری ہم دوبارہ سے شروع کریں گے، میں ساروں کی اجازتیں طلب کر لوں گا، بیٹھے رہو گے. کیونکہ یہ بڑے حضرت کا بیان جو اجتماع میں گئے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، کہ جو نہیں سیکھتے وہ چھٹی کریں. بے علم ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ پھر جب آپ کو علم نہیں ہوگا اور آپ کے پاس لوگ علاج کے لیے آئیں گے، آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی خراب کریں گے. علم تو نہیں ہوگا، آیت غلط ہوگی تو تم غلط پڑھو گے، وہ بھی غلط پڑھے گا. مسئلہ غلط ہوگا تو تم غلط کرو گے تو وہ بھی غلط کرے گا. بس خوشی ہے، تسبیح کی اجازت مل گئی ہے، ہم پیر صاحب بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، مزے. کتنا وقت لگتا ہے اگر ہمارے پاس یہاں نہیں کر سکتے ہو. جمعے میں 1 دن مانگ رہے ہیں تم سے، اور وہ بھی تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن آپ کا سیدھا ہوگا، مسئلے آپ کو پتہ چلیں گے. جب انسان اپنی ہی اصلاح نہیں کر سکتا تو دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے دوسروں تک تو اطلاع ہے، اصلاح اپنی فرض ہے. اپنے اندر کی خامیوں کو ڈھونڈے، میرے اندر کیا خامیاں. خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی؟ جب بدل خانقاہ سے انٹر ہوتے ہو نا تو یہ نیت لے کے آؤ کہ میں کس چیز کے لیے جا رہا ہوں. میں اگر سب بات آپ کی نیت کے ساتھ ہی اللہ میرے منہ سے نکلوائے گا.
میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں علم کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ پرانے ساتھی ہیں، وہ ایک دفعہ نہیں دیکھا اپنی حضرت بیٹھے ممبر پر، 5 منٹ بعد اٹھ کے چلے گئے، تم لوگوں کو نیند آئی ہوئی ہے، جاؤ تم لوگ بیان سننا ہی نہیں جاتے، ختم۔ یہ تو پیچھے سے سسٹم آ رہا ہوتا ہے، جو آپ لوگ ذہنوں میں لے کے آتے ہیں، جو نیت لے کے آتے ہیں، وہ اللہ منہ سے نکلوا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن جب ہماری ہی نیت اور ارادہ جو ہے وہ صرف یہ ہوگا کہ مجھے کوئی عمل پتہ چل جائے، جسے تویز ختم ہو جائیں، جسے جادو ختم ہو جائے، میرا جادو کٹ جائے، وہ تو یار ہے نا اس میں، وہ تو نہ بھی نیت لے کے آؤ تو تب بھی تمہیں ملے گا، جادو ویسے بھی کٹے گا، وہ تو کٹنا ہی ہے، جب آئے ہو تو کٹے گا، جب سب میں تقسیم ہوگا تو تم میں بھی تقسیم ہو جائے گا، لیکن نیت تو کم از کم اچھی لے کے آؤ۔ وہ حضرت جی والی بات ہے کہ تم وہ پیالے ہی نہیں لاتے کہ جس میں دودھ بھروں، دودھ بھرتا ہوں نیچے سوراخ ہوتے ہیں، سارا گر جاتا ہے، وہ پھر عملیات اور وہ جادو بھی اس طرح سے نہیں گھٹتا، اگلی بار پھر آنا پڑتا ہے۔ اصلاح اور علم کی نیت سے آئیں گے، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ عملیات تو کتابیں چھپ گئیں، ویڈیوز میں ہم نے ڈال دیا، اب کیونکہ وہ ویڈیوز اور وہ کتابیں سکون سے گھروں میں آ گئی، مجاہدہ تو نہیں ہوا نا، اس لیے یقین بھی نہیں ہے۔ میں تشبیہ چلاتا ہوں، میرا جادو کٹتا نہیں ہے، وہ کٹے گا آنے سے، وہ کٹے گا مجاہدے سے۔ وہ گھر میں بیٹھ کے خالی تسبیح چلانے سے تھوڑا بہت آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ خانقاہ مرکز کے ساتھ جڑنا یہ ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں جو مرکز دیا ہے، جو سلسلہ دیا ہے، اور جو آسانیاں اللہ نے، یہ آپ لوگوں کو کیا پتا کہ آج یہ جو عقیدہ تحوی کا آپ کا سبق شروع ہوا ہے، یہ جو آپ کے جو حافظ اور قاری یہاں پر بیٹھ کے قرآن سکھا رہے ہیں، یا یہ جو قدوری کا سسٹم شروع ہونے والا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی دعائیں مانگی گئی ہیں اس کے لیے؟ جو میرے پرانے ساتھی ہیں، پوچھو میں کتنا کوڑتا تھا، کب میری خانقاہ میں یہ سسٹم شروع ہوگا؟ آج شروع ہے، وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ کلاس ذرا سی لمبی ہو جائے تو سب کو جناب وہ چمونے لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب کی کلاس لمبی ہو گئی۔ یہ سن رہا ہوتا ہوں میں، تم لوگ آپس میں لگے ہو تو نا، اتنا علم اللہ نے دیا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کرتے کہ میری جیب کیسے بھرو گے، ہمارا کام ہے علماء کی خدمت کریں۔ ہم کیا دیتے ہیں ان کو، آگے کتاب پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اپنا کام وہاں سے چھوڑا۔ علم حاصل کرنی مفتی ہے، میرے علم کی اس کو کیا ضرورت ہے، حضرت کے بیانات سن لیتے ہیں۔ مرکز کو انہوں نے کیا ہوا، سننے میں بھی ہمیں مسئلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات، ہمارا عقیدہ پکا ہوگا۔ حضرت فرما رہے رٹ لو ان عقیدوں کو۔ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا نا، عقیدے کے بعد ہی تو ساری چیزیں۔ پھر کل ایک سوال کو دہریہ مل جاتا ہے، یا کوئی وہ کہتے ہیں لبرل مل جاتا ہے، تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک دو ساتھی، وہ فیس بک پر ہماری اس کے ساتھ، وہ عابد کے ساتھ ہوتا، آج وہ مان گیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اور آپ کے شیخ سے، کون سے وسوسے اور کون سے وار اس نے نہیں کیے، بڑا جادوگر تھا اور دہریہ تھا، لیکن آج اس نے مانا کہ نہیں، معافی مانگ لی، تو اس کا مطلب ہے نا وہ مان گیا کہ علم آپ کے پاس ہے، ہر لحاظ سے اس نے سوال پوچھا۔
کہ کل جب آپ لوگ اس طرح ان چیزوں پر ہلا گئے تو پھر آپ وہ ایک وار پھینگیں گے. یہ جو بڑے بڑے علماء سے یہ جو چیزیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ جادو ہی ہوتا ہے؟ شیاطین ان کے سر پر بیٹھے تھے, وہاں پیچھے بیٹھ کے ایک وہ پڑھائی کرتا ہے, منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں اللہ ہم سب کو بچائے. ہم کون سا کوئی ترم خان ہیں کہ جو ہم سے نہیں ہو سکتے؟ شیاطین ہوتے ہیں, بولتے بولتے آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکل جائیں گے اللہ سب کو بچائے گا, اللہ کفر سے بچائے, ایسے الفاظ سے بچائے کہ ہم لوگوں. لیکن جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا, جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو قرآن میں کوئی غلطی, قرآن یہ اب چیزیں اگر آپ یہ نوٹ کرو نا, قرآن یہ کہ پرانی یہ چیز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کے اس پر عقیدے میں تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق, یہی تھا. تو اب یہ وار وہیں سے انہی عقیدے والوں نے کیا ہے کہ جب قرآن میں غلطی ہوگی تو جواب کیا ملا کہ قرآن مخلوق ہے. ثابت یہی کیا جانا تھا, جس کا مطلب ہے وہ جو شیطان بیٹھا تھا اس نے وار یہاں سے شروع کیا. وہ بات کر جو حضور نے فرما دیے, صحابہ نے اور علماء نے اس کی آپ کو بتا دیا کہ یہ نام ہے. آج کے دور میں مسئلہ کیا ہوا کہ وہ بیچ میں گھس گئے, کہیں دیوبند میں گھسے ہوئے ہیں, کہیں بریلویت میں گھسے ہوئے ہیں, کہیں شیعوں میں گھسے ہوئے ہیں. نام انہوں نے اپنا تبدیل کر کے عقائد انہوں نے وہی رکھے, اور وہیں پھر ان کے والا جب بیٹھ کے آپ پر پڑھائی کرتا ہے آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے. لیکن جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا, جب یہ پڑھا رہے ہیں تو اس کو غور سے سنو. یہ 3 4 دفعہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی مفتی صاحب ایک ہی بات کو 3 دفعہ کہتے ہیں, یہ 3 دفعہ آپ کے دماغ میں بیٹھنے کے لیے. آپ 3 دفعہ کی بات بیٹھو نا. ہمارے جب سسٹم کراچی میں شروع میں ہم جاتے تھے نا تو ابھی بھی عقائد کی ہم لوگ تو بیٹھے نہیں نا, وہاں پہ بھی چلو جی استاد جی کاموں پہ لگے ہوئے ہم بھی, چلو یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ خالی آئے, پیسے ہر آدمی لے کے آتا ہے. لیکن وہاں عقیدے کیسے پڑھا رہا تھا, لیکن وہاں بیٹھنا وہ جو روانی میں رٹے کے لحاظ سے پڑھا رہے ہیں یہی آپ کے دماغ میں رچ اور بچ جائے گا, فیض آپ کو مل جائے گا. کیونکہ وہاں تو دورہ ہو رہا ہے نا. لیکن یہاں تفصیلی کیوں بیان ہو رہا ہے؟ یہاں تفصیلی اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ بات گھس جائے. کوئی جیسے ہی اس بات کو چھیڑے تو آپ کو پتہ لگے نہیں یہ ہمارے عقیدے کو چھیڑ رہا ہے. اس کو چھیڑ رہا ہے. اگر انہوں نے بات کی تو نیچے بھی تو علماء بیٹھے تھے, مولوی بیٹھے تھے, کوئی بھی نہیں بولا, وہ بھی سارے سر ہلا رہے تھے. آدمی سب نے مان لیا کہ غلطی ہوئی ہے, تو یہی تو منوانا تھا نا کہ غلطی تو کی ہے نا. پہلا جو بیان تھا اس میں تو یہی چیز تھی کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی. غلطی یہ تھی کہ میں نے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا. بعد میں مان لیا کہ نہیں میری غلطی ہے. میں خود یہ بات نہیں چاہتا تھا کہ میں حضور کی یا قرآن کی یا اس کی گستاخی نہیں کروں, لیکن میرے منہ سے نکل گیا. تو بس مقصود تو یہی تھا کہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑے عالم ہیں تو بس ٹھیک ہے جی انہوں نے بات تو ٹھیک تھی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی. بھائی بات نہیں ٹھیک تھی, بات غلط تھی. لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سارے پیچھے پڑ کے جناب وہ اب ہم نے یہاں پہ بھی سنی تو ہم جا کے کچھ پیچھے پڑ جائیں کہ جی طارق مسعود صاحب ایسے کافر ہو گیا تو نعوذ باللہ. بس وہ جو بڑوں کا کام ہے وہ بڑے ہی سمجھتے ہیں. ہمارا جہاں تک تھا ہم اس عقیدے کو اپنا مضبوط کر لیں اور آگے اس چیز کو کہ قرآن میں کوئی غلطی, اللہ کا کلام ہے نا, تو اللہ کے کلام میں غلطی کیسے ہو سکتی؟ جب حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا. آج تک یہ چیزیں بھی یاد رکھیے, جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو الٹا لکھا جائے, تو جب الٹا لکھ دی گیا تو وہ قرآن رہا. اب میرا نام وقاص ہے, اس کو الٹا کر دیں تو یہ ساوک بن جائے گا, تو میرا نام رہا. اب یہ میرا نام ہی نہیں, اس کو تم جتنا مرضی اب وہ کرتے رہے. کیوں؟ حضور نے تو فرمایا نا کسی کا نام پیار سے بھی بگاڑو مت, تو پھر نام تو نہ رہا نا وہ اس کا, وہ تو چھیڑ بنا دی نا آپ نے اس کی.
تو جب آپ نے چیز الٹی کر لی تو وہ قرآن کیسے رہا؟ علمی بات یہ ہے کہ اہانت قرآن سے بھی جادو نہیں ہوتا. جس نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، اہانت کی ہے، اس کا تماشا اللہ نے دنیا کو دکھایا ہے. اس کا تماشا اللہ نے دنیا کو دکھایا. اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی جو مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان کو جب آپ سمجھیں گے، ہم تو یہ عقیدہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں نا، قرآن کا عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے، مفتی صاحب نے پڑھا ہوا ہے، یوٹیوب میں موجود ہے، لیکن سنے گا کون؟ ہمارے پاس وقت نہیں. روز اگر 10 منٹ بھی ہم اپنے چینل پر چلے جائیں اور عقیدے کو پڑھ، باقی چیزیں چھوڑ دو، عقیدے کو سن لو یار. اپنے بیانات میں بھی عقیدے میں بیان کرتے ہیں. ہمارے سلسلے کا مین مقصد ہی عقیدہ مضبوط کرنا ہے. عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو عمل تو کہیں سے بھی سن لو گے. پھر یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے چیز یہ ہے، وہی بات ہے کہ آ جاتے ہیں جی آپ کی ہم اصلاح کرنے آئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصلاح کا مطلب، اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اصلاح کا یہ مطلب میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور آپ میرا بیان سن رہے ہیں، بس اصلاح ہو گئی. یہ تو آپ ابھی سنیں گے، 5 منٹ بعد وہاں جا کے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا میں نے کیا کہا. تو ایسے اصلاح ہوتی ہے. اصلاح یہ آپ کا جو اندر، جب آپ یہ ہزاروں کا ذکر کرتے ہیں نا، لاکھوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ آپ کا دل یاد رکھتا ہے. آپ بھول جائیں گے، یہ دل کو یاد ہوگا، دل مضبوط ہو جائے گا، وہ بات دل میں لکھی جائے گی. اور جب آپ کا دل بن جائے گا نا تو پھر اب بعض جگہوں پر بیانات ہیں اور ذکر نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر ذکر ہے اور بیانات نہیں، خاموشی. اصلاح کا مطلب یہ کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ کا گند باہر آتا ہے، اور جب آپ اپنے شیخ اپنی خانقاہ میں آتے ہیں تو وہ مرض آپ کا باہر ہے، تو اس کے مطابق اللہ منہ سے الفاظ نکالتا ہے اور وہ گند اٹھ کے سارا باہر. یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں نا، اور ذکر کے بعد کہتے ہیں میں اندر سے تنگ ہوں، تو یہ آپ کے اندر یہ دل جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل کی صفائی ہوتی ہے. تو دل کی صفائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے جل رہا ہوتا ہے، وہ گند جل رہا ہوتا ہے. اب اس گند کو صاف بھی تو کرنا ہے، اس کی گند کی صفائی کے لیے آؤ گے. جتنا مرضی دور بھاگو، مہینہ بھاگو گے، 2 مہینے بھاگو گے، سال بھاگو گے، یہاں تمہیں آنا پڑے گا اپنے شیخ کے پاس. ہے تو آپ کے کراچی میں بیٹھے نا، سلسلے میں تمہیں آنا پڑے گا. جتنا مرضی بھاگ لو، جس نے وظیفے کر لیے ہیں وہ ادھر آئے گا، کیونکہ اس گھاٹ کا جس نے پانی پیا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا. ہاں بچنا ہے کہ پھر میں آج سوچ رہا تھا نا، کیونکہ آپ لوگوں نے، میں آپ کو حقیقی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جو ہے نا، وہ ہم اگر وہ ہمیں حضرت کہتے ہیں کہ تم ابھی پہلی سیڑھی پہ ہو تو پھر آگے سوچ لو. لیکن ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں نا، بڑے بڑے دگج جو ہے نا، جن کو بلائیں کہتے ہیں سلسلے کی، ان کے تو میں آج سوچ کے پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ یا اللہ، کہیں یعنی جہاں یہ مفتی صاحب کا واقعہ ہوا، وہاں سلسلے کے ساتھیوں کا واقعات ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار جب اتنے بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان سے بچنے کا رستہ کیا ہے؟ ہم کیسے بچ جائیں؟ انسان کو فکر تو اپنی ہونی چاہیے نا. میں اس سلسلے میں ٹکا رہوں، میرے سے حضرت کی بے ادبی نہ ہو، میرے سے سلسلے کی بے ادبی نہ ہو، میرے سے اسلام کی دین کی بے ادبی نہ ہو، میرے سے کوئی ایسا کفر لفظ نہ نکل جائے. جب اتنے بڑے بڑے علمی لوگوں سے ایسی باتیں ہو سکتی ہیں تو میں کیا چیز ہوں؟ میرے سے بھی تو ہو سکتا ہے، میں کیسے بچوں؟ انسان نے تو اپنی، دوسرے کا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں کیسے بچوں گا؟ مجھ سے بھی تو ہو سکتا ہے. اس کے لیے حضور نے دعا بھی سکھائی. اور ساتھ ساتھ جیسے ہی ابراہیم حضرت کا، شروع میں نہیں سن سکے، جیسے ہی ابراہیم حضرت کا بیان سنا تو ٹھک پہلا جملہ، اپنے شیخ کے پاس چلے جاؤ، اپنے شیخ کے لیے وقت مختص کر لو کہ میں نے جانا ہے. ہر جمعے بیان ہے، میں نے پہنچنا ہے. ادھر حضرت کا بیان ہے، وہ ہر جمعے میں نے سننا ہے. اب اس وقت نہیں سن سکتے جب لائیو ہے، تو کم از کم رات کو بیٹھ کے سن لو، ہفتے میں تھوڑے تھوڑے سن لو.
یہ کام میں نے کرنا ہے، اللہ آپ کو نہیں بگاڑے گا، چلتے رہو گے۔ میں نے کہا دیکھو اصلاح ہو گئی، ٹائم پہلے بھی کیا ہوا تھا، ٹائم مقرر ہے کہ 2 مہینے بعد 2.5 مہینے بعد کراچی جانا ہے، اب پکی مہر لگ گئی کہ 2 مہینے بعد جانا ہے۔ اس طرح اب دیکھو شیخ سے ملاقات، اب حضرت آئے ہوئے ہیں، ہفتے والے دن سے ملاقات شروع ہو رہی ہے، ہر آدمی کا یہ شوق ہو کہ میں اپنے شیخ کو ملوں، میں جاؤں۔ شیخ کے ہم تو ہیں لیکن شیخ تو شیخ ہے، شوق سے جائیں، محبت سے جائیں، یہ مت دیکھیں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، کسی کے ساتھ آپ کا کیا کام ہے۔ اس کو دیکھ کے شیخ بنایا تھا، کل وہ شیخ کو چھوڑ دے گا آپ بھی چھوڑ دیں گے، سارے چھوڑ دو نا، نہیں جاؤ تو انشاءاللہ میں ویسے بھی ہوا ہوں اکیلا، پہلے بھی شروع میں چلا جاتا تھا، تو اب میں تم لوگوں کو گئے تم کو خود جاؤ، میں اپنا 3 دفعہ جاؤں 4 دفعہ جاؤں، روز جاؤں، میرا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ادھر سے اٹھے گی نا، جیسے تو شیخ بلاتا ہے تو بندہ جاتا ہے، لیکن شیخ بھی تب بلاتا ہے جب نیت یہاں ہو کہ میں نے جانا ہے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں یار، یہ لگے رہتے ہیں بس ٹھیک ہے جائیں گے جائیں گے، نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے، کوئی زیادہ کیا جانا ہے، تھوڑے ہی وہاں جا کے بس حضرت کو سلام، یہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ سلام کے بعد کیا ملتا ہے، تم لوگ تو پھر ابھی جاتے تو تم لوگوں کو ہم آگے آگے دھکیلتے ہیں کہ چلے جاؤ کوئی بات کر لو، ہم لوگ بس الحمدللہ ہمارا سسٹم تو یہ ہے، وہ بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، محبوب کو دیکھ لیا الحمدللہ، ان کا دیکھنا بھی خالی، وہ تو شیخ ہیں، فرمایا علماء کو آپ دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھنا ثواب ہے، اور پھر اپنے شیخ کو اپنے پیر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ پیر سمجھو تو سمجھو ہوتا کیا ہے، جو تمہیں اللہ سے ملوا رہا ہے، جو تمہیں اللہ سے ملوا رہا ہے، سوچو تو صحیح ہے، ہم نہیں چاہتے ملنے، وہ ملوانا چاہتا ہے۔ ہم تو کوئی گیا ہے دم کرانے کے لیے، کوئی کاٹ کرانے کے لیے، کوئی کس کے لیے، کوئی کون سا مسئلہ، کوئی کون سا مسئلہ، وہ کہہ رہا نہیں یہ تو کروں گا، یہ چھوڑو یار، اللہ کو دیکھ، تجھے میں اللہ سے ملواتا ہوں، تمہارا شیخ تمہیں اللہ سے ملوانا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہستیاں ہیں جو ہمیں ہماری چاہ کے بغیر اللہ سے ملوانا چاہتے ہیں، کو اللہ نے کیا کچھ دیا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے اللہ سے ملنے، ہم اپنے مطلب کے لیے گئے ہوئے ہیں، کچھ نہ کوئی مسئلہ حل کرانے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے ہو جائے گا، تو یہ ٹینشن نہ لے، تو اس طرف وہ ادھر سے پکڑتے ہیں، سیدھا کر، نیت سیدھی کر۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ جو آپ کو آج کہا جا رہا ہے نا کہ آپ اپنے عقائد درست کر لیں، آپ اپنے چیزوں کے اوپر بیٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یار، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو سوچو تو صحیح، ہلنے کو دل نہیں کرتا، کوئی پتہ ہو کہ آگے کو وزیر اعظم کو فلانا فلانا، ہلنے کو دل نہیں کرتا یار، اس کو تھوڑے دیر 2 منٹ میل بنو، سوچو تو صحیح، تم اللہ کے لیے آئے، وہ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا، میرا بندہ میرے لیے آیا، میرا بندہ میرے لیے آیا، فرشتوں پہ فخر ہو رہا ہے۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ جھگڑے کرے گا، دیکھو تم کہتے تھے یہ کرے گا، دیکھو یہ آیا میرے لیے آیا، میرا نام لے رہا ہے، کتنے پیار سے، کتنی محبت سے۔ ماں باپ کبھی اپنے آپ کو دیکھو نا، کبھی ماں باپ کے لیے جوتے لے جاؤ، کوئی کپڑے لے جاؤ، کوئی تحفہ ماں باپ کے لیے لے جاؤ، پھر ان کی خوشی دیکھنا، اور پھر اس خوشی کو کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں اور پھر محسوس کریں گے اللہ، حدیث موجود ہے اللہ کیسے خوش ہو رہا ہے، ہمارے آسمانوں میں چراغاں ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ اور کوئی اگر آپ کی وجہ سے توبہ کرنے والا بن گیا، پھر سوچو اللہ اس سے تو خوش ہوگا، آپ سے کتنا خوش ہوگا۔
جب انسان بیٹھ کے مانگتا ہے یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں شاگرد ہے، میرا فلاں بھائی ہے، اور بس اوقات وہ آپ کے خلاف لگے ہوتے ہیں اور آپ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو سمجھ لے دیں۔ اللہ کس محبت سے آپ کو دیکھتے ہوں گے۔ خدا را سب سے پہلے جو ہے یہ ابھی مفتی صاحب انشاءاللہ کلاس لیں گے، تقریباً ہماری کلاس عقیدہ تحاوی کی نزدیک ہے، 2-3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم لوگ مختصر سا، ابھی تو یہ ہم نے بڑے جامع طریقے سے پڑھائی ہے اس صاحب نے، اس کے بعد عقائد کی باقی کتابیں مجموعۃ الرسائل ہے وہ ہم شروع کریں گے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں پڑھائی جائے گی جس طرح سے یہ پڑھائی گئی ہے۔ وہ ہم لوگ مختصر خالی ترجمہ اور ایک آدھ لائن، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم مجمع کے اندر ہی قدوری بھی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر اس میں ہمیں مسائل کا پتہ چلے گا، فقہ کا پتہ چلے گا، اور میں واضح بتا رہا ہوں سینئر ساتھی میں سے کوئی غائب ہوا تو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہ کسی کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ، جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، غور سے بیٹھ کے سنو نا تو آپ کو عقیدے کا پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ دوبارہ سے سنو نا تو آپ اس بات جو مفتی صاحب پڑھاتے ہیں فیض کی نیت، فیض بھی ملے گا، میں لکھ کے دیتا ہوں، کسی بھی شاذلی کا بیان سنو تمہارا جادو بھی کٹے گا۔ مذاق ہے، یہاں خانقاہ میں بیٹھ کے اگلا پڑھا رہا ہے اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آسان سی موجود حدیث موجود، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھے ہو، فرشتے نہیں آئیں گے، اور فرشتے شیاطین کی کاٹ۔ یہ آج نظر کچھ نہیں آ رہا، کل آپ ہی لوگوں نے اکیلا، میں نے اٹک میں کام شروع کیا، اکیلا حضرت نے کراچی میں کام شروع کیا، آج آپ 50-60 بیٹھے تھے، ابراہیم حضرت کا پروگرام تھا 500-600 لوگ بیٹھے تھے۔ تو یہ سوچو کہ 4-5 سال میں ہم 500-600 ہو گئے، 4-5 سال بعد اور ہم کتنے ہوں گے؟ اس وقت تو مثال 1 تھا تو 1 سے 10 ہوئے، تو 10 نے محنت کی تو 50 ہو گئے، 50 نے محنت کی تو 100 ہو گئے، 100 نے محنت کی تو 500 ہو گئے۔ جب 500 محنت کریں گے تو اگلے 5 سال میں آپ کتنے ہوں گے؟ یہ تو آپ اپنی سوچ چھوٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے چھوٹی نہیں رکھی ہوئی کہ یہ یہیں تک ایک گھر میں محدود رہے گا۔ یہ گھروں میں محدود رہنے والی چیزیں نہیں ہیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت نے فرمایا تھا اس کا فیض تبلیغی جماعت سے بڑھ کر ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آج آپ سیکھیں گے تو کل نئے آنے والوں کو سکھائیں گے۔ اگر ہم ہی نے نہیں سیکھا ہوگا تو پھر کہیں گے میں 10 سال پرانا ہے جی، ماں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرانا، میں تو 5 سال پرانا ہوں جی، ماں تو کوئی پوچھنا بھی نہیں۔ وہ سنسیئرٹی آپ کی ادھر پڑی ہوگی سائڈ پہ، کیونکہ آپ نے کام نہیں کیا تو نیا آنے والا سیکھ کے اوپر چلا جائے گا۔ اس لیے دوسروں کی، اپنے ساتھیوں کی کمیاں مت دیکھو کہ وہ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور وہ آگے چلا گیا اور وہ صحیح، کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کتنے لوگ جڑے اور میں نے کتنے لوگوں کو سلسلے میں داخل کیا، اور میری وجہ سے کتنے لوگوں نے ذکر شروع کیا، میری وجہ سے کتنے لوگ عقائد میں بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے کتنے لوگ مرکزی خانقاہ میں آتے ہیں۔ ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ آمین، الحمدللہ رب العالمین، وآخرۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، خصوصی کرم رحم بھائی فیصل فرما، جتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ سب کی جو حاجتیں ہیں پوری فرما، سب کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما۔ یا اللہ تو خصوصی کرم رحم والے فیصلے فرما۔
جتنی دعائیں خیر برکت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی اللہ سب عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔